میں اپنے ان لوگوں کی طرف دیکھ رہا ہوں، وہ نوجوان لوگ، بلکہ سب نوجوان ہیں۔ ڈسکے کی مٹی کا کوئی آدمی بوڑھا نہیں ہو سکتا۔ جن کے بارے میں ہم 1947 سے سن رہے ہیں کہ یہ قوم کا مستقبل ہے۔ دیکھو، میں آج آپ لوگوں کو سمجھاؤں، ہم جب کہتے ہیں نا کہ آپ مستقبل ہیں، اصل میں ہم اپنے گناہوں کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں کہ ماضی اور حال میں ہم سے کچھ نہیں ہوا۔ اللہ کی قسم نہیں ہوا۔ وہ جو مقدس ایوان ہے جس کا نام رکھا ہے، اس میں اتنے غیر مقدس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جس قسم کا جمہوری نظام آپ کو دیا گیا ہے، اور جس طرح آپ نے بیوقوفیاں کی ہیں، اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ آج آپ کو سمجھنا ہوگا اور جاننا ہوگا کہ یہ قوم دو کام کیے بغیر قیامت تک ترقی کے زینے پر قدم نہیں رکھے گی۔ پہلا، اس پر کلمہ پڑھوں تو آپ کو شاید زیادہ یقین آ جائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب تک آپ انگریزی کو دھکے دے کے یہاں سے نہیں نکالیں گے، یہ ملک ترقی نہیں کرے گا۔ کوئی بھی الو کا پٹھا آپ کو کہے کہ ہم اب ٹیک آف پوزیشن میں ہیں تو سمجھیے گا سفید جھوٹ بول رہا ہے۔ دنیا میں ایک ملک نہیں ہے جس نے اپنی زبان کے علاوہ دوسری زبان میں کام کیا ہو اور اس نے ترقی کر لی۔ دوسری بات، یہ جو رمضان ہوتا ہے نا، رمضان، اس میں روزے نہیں ہوتے ہیں، اس میں روزہ رکھنے کی ٹریننگ ہوتی ہے۔ روزہ شروع ہوتا ہے رمضان کے اگلے دن۔ یہ جب حرام کے بہت زیادہ پیسوں کو ٹھکرا کر آپ اگلے دن سارا وقت بھوک میں گزارتے ہیں، وہ ہوتا ہے روزہ۔ اور جب تک یاد رکھیے گا آپ ایک کوڑی حرام کی کما رہے ہیں، آپ قیامت تک اپنے رشتہ داروں کو بتاتے رہیں گے کہ پتہ نہیں میرے نال کی ہویا، مجھے سمجھ نہیں آئی۔ یہ ایک بڑا ہی پاپولر جملہ ہے، کیونکہ ہم اپنے سارے گناہوں کا بوجھ اللہ پر ڈال دیتے ہیں، یہ کہہ کے کہ اللہ دی مرضی۔ وہ پائی دی کوئی غلط مرضی نہیں جائے گی، وہ صرف اور صرف آپ کے کام آتا ہے، آپ کی بہبود اور بہتری کے لیے کچھ کرے گا، آپ کے لیے برا کچھ نہیں کرے گا۔ وہ برا ہم کرتے ہیں، اور حرام کمانے والا تو یہ سوچے ہی نہ کہ اس کے ساتھ برا کہاں کہاں اور کہاں کہاں نہیں ہوگا۔ مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ یہاں آج خواتین نہیں ہیں، ان کو ہونا چاہیے تھا، اور یہ بڑی ہی غلطی کی ہے آپ نے۔ ایسی محفل پتہ نہیں پھر کب سجے گی، اور کب میں ان کو بتا پاؤں گا کہ مرد کے حلال پیسوں پر گزارا کرنے کا علم اٹھا لیجیے، مرد کرپشن میں نہیں جائے گا۔ ہمارے یہاں پاکستان میں چندہ اربن ایریاز کو چھوڑ کر اگر آپ ڈاٹا کلیکٹ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا آپ کی جو 95% آبادی ہے وہ 1 ویمن مین ہیں۔ یاد رکھیے گا، سوچ دے پاویں 10 دے بارے چ ہون،
پر کا اویلیبل انہوں نے ایک ہی ہے. یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے. یہیں سے رونے کا وہ مقام شروع ہوتا ہے جب ایسی لڑکیاں، ایسی خواتین آپ سے وہ باتیں منوا لیتی ہیں جو آپ نہیں کرنا چاہتے. دوسری بات، ابھی کوئی مجھ سے الجھ نہ جائے، اور میری دعا ہے کہ الجھے اور میں کسی دن جواب دوں اس کو. آپ نے آدھی زندگی ایک غلط نوشن کے اوپر گزاری ہے کہ ماں بچے کی تربیت کرتی ہے. خدا کی قسم، ماں بچے کی تربیت نہیں کرتی، ماں بچے کو پالتی ہے، پوری دیانتداری کے ساتھ پالتی ہے. وہ جو عورت آپ کے گھر آتی ہے، جس سے آپ محبت کرتے ہیں، اور جو آپ سے محبت کرتی، وہ کرتی آپ کی تربیت. میں اس کا ایک چھوٹا سا، میرے پاس 10,000 اللہ نے مجھے جواب دیے ہوئے ہیں، ایک چھوٹا سا آسان جواب دے دوں. اگر ماں بچوں کی تربیت کرتی تو اس ملک میں کرپشن نہیں ہوتی. تربیت کہاں ہوتی ہے؟ جہاں آپ سیکھنا چاہتے ہیں. پہلے 10 سال تو آپ کو ہوش ہی نہیں ہوتا. آپ کو ڈانٹ ٹپٹ کر، مار پیٹ کر، دھمکیاں دے کر کہ تمہیں جیب خرچ نہیں ملے گا یا تمہیں کھانا نہیں ملے گا وقت پر، آپ کو چلایا جاتا ہے. اگلے 4 سال تو آپ کے بس میں نہیں ہوتا کہ آپ اپنے ماں باپ کو ایک حوالات بنا لیں اور 2 دن کے لیے اندر ڈھک دیں اور جا کے کھیل کود کریں آپ. تو یہ تربیت نہیں ہوتی. اگر ماں بچے کی تربیت کرتی ہے تو یاد رکھیے گا پھر جیلر بھی قیدی کی تربیت کرتا ہے. تربیت آپ وہاں سے حاصل کرتے ہیں جہاں آپ کتاب اٹھا کر جاتے ہیں. ماں کے پاس آپ جاتے نہیں ہیں. وہ روک ٹوک کا نام آپ نے تربیت رکھ دیا ہوا ہے. وہ عورت جس سے آپ مبتلا عشق ہوتے ہیں، اور وہ بھی سچ مچ آپ سے مبتلا عشق ہوتی ہے، اور وہ بیوی، وہ نیک بیوی جو گھر لے کر آتے ہیں آپ، وہ کرتی ہے آپ کی تربیت. اسی لیے ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، اللہ کی دی ہوئی سب نعمتوں میں بہترین کون سی نعمت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک بیوی. تو یہ میرا کہنا نہیں ہے، آپ اس سے سمجھ جائیے. نیک ماں کی بات نہیں کی انہوں نے، نیک بیوی کی بات کی انہوں نے. دنیا کا پہلا رشتہ بھی ماں اور بچے کا نہیں تھا. تو آپ کو سمجھنا ہوگا، اس کی فضیلتوں کو جاننا ہوگا. میں اپنی ہی ایک مثال سے سمجھا دیتا ہوں. 1998 میں ایک وقت ایسا برا تھا کہ میرے بچے 35-36 گھنٹوں سے بھوکے تھے. میں پریشان تھا اور میرے پاس 50 کا ایک نوٹ تھا. اور تاش میں گیم ہوتی ہے بینک، کچھ لوگ جو کھیلتے ہوں گے وہ جانتے ہوں گے، وہ پیسوں پر کھیلی جاتی ہے. وہ میں نے نئی سیکھی تھی. پریشانی کا وہ عالم تھا کہ آپ سوچ نہیں سکتے. پریشانی اس لیے تھی کہ میں نے کہیں ٹی وی پر بیٹھ کے جملہ بولا تھا کہ میں دنیا کا دیانتدار ترین آدمی ہوں، لیکن میں بھوک ہتھیلی پہ رکھ کے اپنے بچوں کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا. میں ایورنیو اسٹوڈیو چلا گیا. کمرے میں بیٹھ کے تاش کی گڈیاں ہاتھ میں لے کر خود ہی اکیلا پھینٹ رہا تھا کہ اتنے میں بڑے ہی سورما قسم کے کھلاڑی آ گئے اور میں نے تاش کھیلنا شروع کر دی. 50 میری جیب میں تھے. احترام میں وہ پیسے جمع نہیں کرتے تھے ورنہ میری پول کھل گئی ہوتی. وہ بینک جو ہے، جن کو بینک آتا ہے، وہ 2200 روپے کا ہو گیا. اگر میں ہارتا ہوں تو مجھے 550-600 روپیہ دینا پڑتا جو میرے پاس نہیں تھا. اور میں جو سب سے نوزائیدہ بینک کھیلنے والا تھا، صرف یہ دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ میں بینک جیت جاؤں. ہوا بھی وہی، دعا قبول ہو گئی اور میں بینک جیت گیا. میں نے رستے میں
1 किलो गोश्त लिया बकरे का, डालडे का 5 किलो का डब्बा लिया, एक मैंने तोड़ा लिया आटे का, चाय की पत्ती का डब्बा लिया, और बच बचा के मेरे पास कुछ 700 से 750 के दरमियान पैसे थे। वो लेकर मैं घर पहुंचा। उस वक्त मैं 5 मरले के एक पोर्शन में रहता था जिसका 5000 रुपया किराया देता था और वो देना मुश्किल हो जाता था। तो मेरी बीवी ने दरवाज़ा खोला। मेरा बड़ा मशहूर ड्रामा है बूटा फ्रॉम टूबा टेक सिंह और लंडा बाज़ार, उसका डायरेक्टर मेरे साथ था, वो सामान उसने उठाया हुआ था। तो मेरी बीवी ने मुझे दरवाजे पर रोक लिया, कहती कहाँ से लाए हो ये पैसे? मैं डर गया। मैंने कहा ज़िंदगी में एक हराम माफ़ कर दे। उसने कहा नहीं खलील रहमान कमर, खुदा की कसम मेरे बच्चे अगली रात भी भूखे रहे। थोड़े वक्त के लिए आया था बुरा, तो मेड होती थी हमारे घर में, आती थी काम करने के लिए। सुबह वो सारी चीज़ें और वो 700 और 750 के दरमियान जो पैसे थे उसको दिए गए। और खुशकिस्मती कि मेरा एक दोस्त उन दिनों मुझे 200 रुपया रोज़ का दे के जाता था, वो आ गया और उसने मुझे 200 रुपया दिया और हमने अगले दिन कुछ खाया पिया। इन बातों को गौर से समझिएगा। शायद जहाँ अल्लाह ने आज मुझे पहुँचाया है, मैं इस पर इतना प्राइड नहीं लेता जितना उस दिन भूखा रहने का लेता हूँ। उस दिन मैंने रखा था रोज़ा, और वो रोज़ा आज तक अल्हम्दुलिल्लाह मुसलसल चल रहा है। मैं एक कम तरीन आदमी यहाँ तक पहुँचा हूँ तो शायद कोई अच्छाई मेरे अंदर होगी जो मेरा रब राज़ी है मुझ पर। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं अपना गोश्त बेच के खिला सकता हूँ अपने बच्चों को, हराम का एक निवाला नहीं खिला सकता। देखो गौर से सुनो यार, मेरे मुल्क के मुस्तकबिल के ममारो, अरस्तू ने जब जमहूरियत को डिफ़ाइन किया ना, तो अगर उसने 4 उसकी खूबियां बताई तो 8 उसकी बदसूरतियां बताई थी। उस घटिया निज़ाम को एक कैपिटलिस्टिक इकॉनमी में जमा करके हमारे मुंह पर थोप दिया गया। आप जब झूठी तारीखें पढ़ के उस पर बिलीव कर लेंगे और जुस्तजू में नहीं जाएंगे तो यही हाल होगा कौम का, जिसके मज़मेरात सारे भुगत रहे हैं आप, क्योंकि आप रियाया से जमहूर नहीं बन रहे। जमहूर का हाथ उसके लीडर के गिरेबान पर होता है। आपने तय कर लिया कि जो कुछ हो रहा है लिखे है, कभी बैठ के दिमाग न लड़ाया, कभी न सोचा कि या अल्लाह जो लिखे है तो फिर किताबां भेजने की जरूरत सी, काहदे हिसाब करनी साढ़े नाल, जो जो हुंदा पिया जिस तरह तू लिखिया हो ही जा रहा है। तो जिहड़ा मर्डर करन दिया उन्हें फिर मैडल पवाओ, उन्हें वही लिखिया है, स्क्रिप्ट के मुताबिक उन्हें एक्ट करके वहाता था। उन्होंने जड़ा रेपिस्ट उन्हें सजा कल ही दे रहे हो। ये थे वो तरीके जो गुलामों को हाँकने के लिए इख्तियार किए गए थे आपके बदकिस्मत मौलवी के थ्रू। कम कम मौलवी थे हमारी किस्मत में आए जिन्होंने आपको सही इस्लाम की तरफ तरगीब दी। खैर मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता, लेकिन याद रखिएगा, मेरी इन बातों पर सोचिएगा, मानिएगा भले मत। अगर सब कुछ लिख दिया गया है तो फिर भाई किस बात की सज़ा और किस बात की जज़ा? ना आप सज़ा के हकदार हैं ना जज़ा के हकदार हैं। ये वो तरीका था जब जिससे हमारी कौम को
قناعت کے غلط معنی بتا کے ایک جگہ ٹھہرا دیا گیا اور آپ کبھی رعایا سے جمہور کی طرف سفر نہ کر سکے۔ آنے والے وقتوں میں اگر آپ بھی رعایا ہی رہیں گے ہماری طرح، ایک 18ویں گریڈ کا افسر 20ویں گریڈ کے افسر کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا رہے گا تو اللہ کی قسم آپ جتنی مرضی صبح دعائیں میسج پر بھیج لیجئے، اس ملک کا کچھ نہیں ہونے والا۔ دعائیں کام کرنے کے بعد شروع ہوتی ہیں، بلکہ جب آپ نیت سے، آنیسٹی سے حلال کام کر رہے ہوتے ہیں تو دعا کر رہے ہوتے ہیں اور وہ قبول ہو رہی ہوتی ہے۔ تو آہستہ آہستہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں میں ایک اور بڑی نعمت عطا کی ہے آپ کو، عقل سلیم، اس سے شعور حاصل کیجیے، سمجھنے کی کوشش کیجیے، کہیں آپ کا یہی فعل ہمارے ہاں بہت سارے مسائل کا جنم کنندہ تو نہیں ہے۔ اور آخر میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہی وہ بنیاد ہے جس کا نام لے کر آپ کو فرقوں میں بانٹ دیا گیا ہوا ہے۔